سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلعت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبتناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں، اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے، اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا
بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں، نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے، اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی، کسی صورت میں موت سے مفر نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ 1 منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی باک پکڑ لی۔ اس نے کہا، ہٹ جا، میری راہ میں مخل نہ ہو۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تو تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات ہوگی بیان کرنا۔ ملک الموت نے کہا، نہیں، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے جھک کر کہا، اچھا کہو۔ فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت تیری روح قبض کروں۔
یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان گنگ ہو گئی. مشکل سے بولا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ گھر جا کر اپنے فرزند سے مل لوں. کہا ہرگز نہیں. اسی وقت اس کی روح نکال لی اور وہ گھوڑے سے گر گیا. دوستو، جہاں کی خاک ہوتی ہے وہیں مدفن بھی ہوتا ہے. اس سلسلے میں چند روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی وفات پائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں. اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق کے قابل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے. ارشاد باری ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو. لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے ملا کر خمیر کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے. ایک روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. وہاں انہوں نے ان کے ایک مصاحب کو تیز نظروں سے اس طرح گھور کر دیکھا تو اس نے حضرت سے دریافت کیا، یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے. اس مصاحب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے. آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھیں. حضرت سلیمان نے حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا. پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مصاحب کو کیوں گھور کر دیکھا تھا؟ ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں. وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے بھی وہیں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کی. حضرات گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا. مثلاً اس دور کا ایک مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے. اسی طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی. اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں. حضرات گرامی، جاں کنی کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے. علماء ربانی اس بات پر متفق ہیں کہ جاں کنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں ہے. اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات موت کی اذیت اور تکلیف کے سامنے ہیچ ہے. شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جاں کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاہ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے. شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزائے روح کے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاں کنی کے وقت فرماتے تھے، اے اللہ تو محمد پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزع کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حواریو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے۔ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مرا جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ جاں کنی میں تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا کہ زندہ مرغ کے مثل، کہ اسے بھونے تو نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے کہ کہیں نجات پائے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو تاکہ قتل ہو، کیونکہ تلوار کی 1000 ضربیں مجھ پر زیادہ آسان ہیں بنسبت اس کے کہ بستر پر پڑے پڑے جاں کنی ہو۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت و سنگین ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو سب زمین والے مر جائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالی کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے ویران کر دیا ہے، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کر دیں۔ وہ کہتا ہے، کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ مروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا، آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مژدہ پیغام ہوتی ہے۔
ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں. ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں. اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل. چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے. پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں. اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے. یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں. چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا. اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو. اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں. برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل. یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے. فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو. اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے. پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں. وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا. اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو. دروازہ کھلتے ہی
دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں. سامعین گرامی، روح قبض ہونے سے پہلے میت کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نیک عمل کو دیکھ کر اس کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور برے اعمال کو دیکھ کر سخت رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے، اگر تو اس سختی اور اذیت سے نجات چاہتا ہے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ معاذ اللہ، خدا ایک نہیں دو ہیں. وقت مرگ مرنے والے کا کلیجہ جلتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے. شیطان کہتا ہے، اگر تجھے پانی پینا ہے تو زبان سے اقرار کر لے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. پس اگر مرنے والا صاحب ایمان اور سعادت مند ہوتا ہے تو شیطان کو دھتکار دیتا ہے. اس کے بعد شیطان پیروں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ نچا نچا کر کہتا ہے کہ میری بات مان لے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، بس اتنی سی بات کہہ لے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا. یہ اتنا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا با ایمان ہے تو شیطان کا کہا نہیں مانتا، اور اگر وہ ارباب شقاوت اور بدبختوں میں سے ہے تو شیطان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پی کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. روایت ہے کہ جس وقت ابو زکریا زاہد کی موت کا وقت قریب آیا اور جانکنی کا عالم ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئیں اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی تو انہوں نے کلمہ سن کر منہ پھیر لیا. اسی طرح دوسری بار بھی کلمہ سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار سن کر صاف انکار کیا کہ میں نہیں کہوں گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں. کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ابو زکریا زاہد کو بھی افاقہ ہوا اور ان کے حواس کچھ بجا ہوئے. پوچھا، تم لوگوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ کلمہ شہادت کی تلقین کی، 2 دفعہ تو تم نے سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار انکار کیا. حضرت ابو زکریا زاہد نے جواب دیا کہ شیطان میرے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آیا تھا اور میری داہنی طرف کھڑا ہو کر بولا، پانی پیو گے؟ میں نے کہا ہاں. شیطان نے کہا، اچھا یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے. ادھر بھی اس نے یہی بات کہی. میں نے پھر اس کی طرف منہ پھیر لیا. تیسری بار شیطان نے کہا، اچھا لا الہ کہہ لے. میں نے اس کو ڈانٹ کر جواب دیا، میں نہیں کہوں گا. یہ سن کر شیطان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور فرار ہو گیا. سامعین حضرات، اب ذرا قبر کے حالات پر غور فرمائیے. حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا. تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں. میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے. تو نے میری پرواہ نہ کی. پس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا. پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں. پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی. اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں. اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی. میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا مطیع ہو کر آئے گا،
وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا. جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ اور تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ پس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی مراجعت سے عبرت نہ حاصل کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے. تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا. تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی. تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے. تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے. جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے. سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفنائیں اور تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں، اور پھر منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑ دے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہوگی. عرض کیا تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے لوں گا. روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے. انبیاء سابقین کی امت پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ بذریعہ منکر نکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا. اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے. دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے. سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے. سلیمان نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں. جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے. ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے. دوسرے مفلسی کو، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا. پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت، اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان. اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی. پہلی
तौबा की उसको तौफीक ना होगी, दूसरी थोड़ी चीज उसको कनात ना करेगी, और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है? फरमाया, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हजरत अली करमल्ला वजहू ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आंख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलम बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी। अब तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहां किसी के बारे में यह फैसला करना गैर मुमकिन है कि वो गुनाहगार है या नेक हो सकता है कि हमारी नजर में सिर्फ उसकी बुराइयां और बदआफालियां हों, लेकिन नेकियां भी मौजूद हों जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हों और हमसे पोशीदा हों। इसलिए हर शख्स को अपने उयूब, गुनाहों और खताओं पर नजर रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की ऐबजूई और बुराई बयान करने से परहेज करो, अपनी जिंदगी को संवारने की जिद्दोजहद करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान दुरुस्त कर सको और अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करो। शराब नोशी, जिना, चोरी, जुआ, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, ऐब, रिया, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म के बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। कब्र में किस कदर सख्त अजाब इन्हीं गुनाहों के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करो और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, सिला रहमी, इत्तिफाक व मोहब्बत, ऐसे तमाम नेक कामों पर खुलूस दिल से अमल करो। यही तुम्हारे आमाल स्वालेह आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। हजरात ग्रामी, मैयत के अमाल के बारे में सरवर कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख देते हैं तो वो लोग जो उसके जनाजे में आए थे दफन करने के बाद वापस होते हैं तो वो उनके पांव की आहट सुनता है। उसके अमाल उसे घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उसके अमाल को शक्ल सूरत और जबान अता करता है। बस ये मुर्दे से कहते हैं कि ऐ तन्हाई के इस गड्ढे में पड़े इंसान, आज तू हमारे पास है और अब यहां तेरा कोई नहीं है। तेरे अजीज और रिश्तेदार सब तुझसे बिछड़ गए। बंदा जब नेक होता है तो उसके नेक अमाल, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद वगैरह उसे घेर लेते हैं। फिर अजाब के फरिश्ते उसकी पांव की तरफ आते हैं तो नमाज कहती है, इससे अलग रहो। ये शख्स अल्लाह की इबादत के लिए इन पांवों पर खड़ा रहता था। फिर फरिश्ते उसके मुंह की तरफ आते हैं तो रोजा कहता है कि इधर तुम्हारे लिए रास्ता मसदूद है कि यह शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में भूखा प्यासा रहता था। फिर फरिश्ते बदन की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं, यहां से दूर रहो, क्योंकि इस शख्स ने बदन से हज के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाई और खुदा की राह में जिहाद किया। यहां तुम्हारे लिए रास्ता नहीं। फिर ये हाथों की तरफ आते हैं तो सदका और ज़कात कहता है कि इसको रहने दो, इसने अपने हाथों से बहुत सा सदका दिया और बारगाह इलाही में मकबूल भी हुआ, तुमको यहां राह ना मिलेगी। तब वो मुर्दे से कहते हैं, मुबारकबाद, तू पाक ही जिंदा रहा और पाक ही मरा। फिर ये अजाब के फरिश्ते चले जाते हैं और रहमत के फरिश्ते इस कब्र को हद निगाह तक कुशादा कर देते हैं और बेहिश्ती कंदील रोशन कर दी जाती है और वो कयामत तक इसी आसाइश में रहता है। दोस्तों, कब्र के दबोचने का बयान भी सुन लीजिए। कब्र में कभी किसी गुनाह के बाइस या किसी नेमत का शुक्रिया ना करने की वजह से कुछ देर के लिए नेक बंदों के लिए तंगी हो जाती है, मगर यह महज जरा सी देर के लिए होता है। इसके बाद फौरन कब्र कुशादा हो जाती है और नेक बंदों पर इसलिए भी होती है कि बशरियत के तकाजे के तहत अगर कोई मामूली सा गुनाह भी हो गया हो तो उस मामूली सी तंगी की वजह से दूर कर दिया जाता है और वो गुनाह
قبر ہی میں معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کے دبوچنے کے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح، حمد و ثنا پڑھی۔ آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی۔ بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ۔ برادران اسلام، حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا۔ اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا۔ مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر 70 گز چوڑی ہوتی ہے اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسی کہ 14ویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور تجھے وہی جگائے جسے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 97 اژدہے ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ پھن ہوتے ہیں اور قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کی تیزی و سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین ایسی بیکار ہو جائے کہ اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ آج کل کی ایجادات جنگ، ایٹم بم اور زہریلی گیس وغیرہ دیکھ کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تعامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی سواری پر بنی بخار کے باغ کی طرف سے گزرے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک آپ کی سواری بتکی اور اتنی زور سے اچھلنے کودنے لگی کہ آپ گرنے کو ہو گئے۔ پھر وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ لوگ کس زمانے میں مدفون ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کی کیفیت سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں خدائے کریم سے دعا کر کے وہ عذاب تم کو سنوا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر کر فرمایا کہ قبر میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ سب نے کہا الہی
قبر میں ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو، اب ذرا جھوٹے، زانی، سود خور اور عالم بے عمل کی سزا کے بارے میں سن لیجئے۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں عالم برزخ میں دیے جانے والے خاص خاص عذابوں کا بیان مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پاک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے کلے چیر رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کلے بدستور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں آدمی جو مجھے لے کر چلتے تھے بولے کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے اور پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف گر جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی درست اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم ایک ایسے غار میں پہنچے جو تندور کی طرح نیچے سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے غار میں بہت سے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھتی تو اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا اور نہر کے کنارے پر باہر نکلنے کے لیے آتا تو وہ کنارے والا اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی جگہ نہر میں واپس ہو جاتا تھا، اور جب وہ بھی کنارے پر آنا چاہتا تو دوسرا پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے ہیں، اور درخت کے قریب ہی ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس آگ کو دھونک رہا ہے۔ پھر مجھے وہ دونوں درخت کے اوپر لے گئے۔ اس درخت کے بیچ ایک نہایت عمدہ مکان تھا، وہ اس میں لے گئے۔ یہ مکان بہت نفیس و خوبصورت تھا، ایسا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے تھے، اور مجھے اس سے بھی اوپر لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے ساری رات پھرایا، اب یہ بتاؤ کہ آخر یہ سب ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ یہ اس کی سزا ہے۔ اب اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر پھوڑتے دیکھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور وہ اس سے غافل ہو کر رات کو سو رہا اور دن میں اس پر عمل نہ کیا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا تھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود لینے والے تھے، اور جو درخت کے نیچے بوڑھے شخص بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے گرد بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے، اور جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کی رہائش گاہ ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ تمام واقعے سچے ہیں، اور جو سزائیں آپ نے عالم برزخ کی دیکھیں سب سچ اور برحق ہے۔ اس حدیث سے کئی باتوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ، دوسرے عالم بے عمل،
تیسرے زنا، چوتھا سود کا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ہاشم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا، جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو گلے میں ایک سانپ لٹکا ہوا نظر آیا۔ میں نے سانپ سے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے تو ہمیں بھی میت کو غسل دینے کا حکم ہے، تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ سانپ گلے سے اتر کر مکان کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب میں میت کو غسل دے کر فارغ ہوا تو پھر وہ سانپ اسی طرح اس کے گلے میں لپٹ گیا۔ حضرات، عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اس کے بھائی نے تدفین و تکفین کی۔ اتفاقاً قبر میں اتارتے وقت اس کی جیب سے روپوں کی تھیلی گر گئی۔ بعد میں یاد آنے پر جب قبر کھودی گئی تو ساری قبر میں آگ ہی آگ تھی، فوراً ہی قبر کو بند کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے تو اس مرتد کی لاش کو قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا، مگر ہر بار زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، ہم نے مجبور ہو کر باہر چھوڑ دیا۔ سنا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم کی قبر ضرورت کے تحت کھودی گئی تو اس میں ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض اشخاص اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے والدین سے حالات دریافت کیے اور قبر بھی معلوم کی، تو اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی قبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دل سے مسلمان تھی اور وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوائی گئی تو اس میں عالم کی لاش نکلی۔ پھر لوگوں نے اس عالم کی بیوی سے اس کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت نیک تھا۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسان ہے کہ ان کے یہاں غسل ضروری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ لڑکی کی قبر میں پہنچا دیے گئے۔ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک روز مقام بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص قبر سے نکلا، اس کی گردن میں نہایت ہی بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے زور سے پکارا اور کہا، خدا کے بندے، میں پیاس کی شدت سے بیتاب و مضطرب ہوں، مجھے ذرا سا پانی پلا دے۔ اسی کے پیچھے ایک اور شخص بھی اسی قبر سے برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، اسے پانی نہ پلانا۔ پھر وہ شخص کوڑوں سے مارتا ہوا مردے کو قبر میں واپس لے گیا۔ یہ واقعہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آن حضرت نے فرمایا، وہ دشمن اسلام ابو جہل تھا، اس کو قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ عبد الرحمن بن زید اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ دریا میں طوفان و طغیانی کی وجہ سے کشتی تباہ ہو گئی۔ وہ مصیبت زدہ ایک تختے پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچا۔ پیاس لگ رہی تھی، پانی کی تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کو پانی نظر آیا، قریب جا کر دیکھا تو ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ پیاس سے بے قرار تھا اور پانی سے صرف ایک بالش کے فاصلے پر تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے بہت کوشش کرتا تھا مگر کامیاب نہ ہوتا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ عوام بن جوشب کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، میں ایک ایسے محلے سے گزرا جہاں قریبی قبرستان تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہوئی،
اس میں سے ایک آدمی ایسا نکلا جس کا سر گدھے کا سا تھا اور باقی جسم انسانی تھا۔ حضرات گرامی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر بالعموم ان تینوں باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان سے بچتے رہنا چاہیے: غیبت، چغل خوری، پیشاب میں بے احتیاطی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ ایک غیبت اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اس کی تشریح میں بعض علماء نے فرمایا کہ ٹہنی کے تسبیح خداوندی میں مشغول رہنے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہونے کی امید پر آپ نے ایسا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کو تکلیف و اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا گنہگار ہے، اور جس وقت وہ آق مرے گا اور مدفون ہوگا تو اس کو قبر اتنا تنگ کرے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص علقمہ نامی عبادت و سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس کی بیوی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر سکرات میں مبتلا ہے، تشریف لے چلیے۔ حضور چند صحابہ کے ہمراہ علقمہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ علقمہ سے حال دریافت کیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ باپ انتقال کر چکے ہیں اور ضعیفہ ماں باحیات ہے۔ حضرت نے اس کو بلوا کر پوچھا کہ تمہارا لڑکا دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتا تھا، خیر خیرات کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے ناخوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے علقمہ کی لاش جلا دو۔ اس کی بڑھیا ماں نے کہا کہ سرور کائنات، آپ میرے لخت جگر کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے 1,00,000 گنا سخت ہے۔ تو جب تک اپنے بیٹے سے راضی اور خوش نہ ہوگی، روزہ نماز خیرات کچھ اس کے کام نہ آئے گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا: یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی اور علقمہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ ہمیشہ آخرت کے لیے سامان مہیا کرنے میں مشغول ہوگا۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے غفلت نہ کرے اور ہمیشہ عقبہ کی فکر میں لگا رہے۔ ہر گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔